کبھی سوچا ہے کہ ایک ایسی عظیم تہذیب کیسی رہی ہوگی جو اتنی طاقتور تھی کہ اس کے لوگ سمجھتے تھے کہ ان کا کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا، جو بلند و بالا شاندار عمارتوں کے لیے مشہور تھی، لیکن پھر تاریخ سے ایسے غائب ہوئی کہ پیچھے صرف کہانیاں رہ گئیں اور ایک خوفناک ویران ریگستان؟ جی، آج ہم قوم عاد کی کہانی کی گہرائی میں اتر رہے ہیں۔ یہ صرف کوئی پرانی داستان نہیں، بلکہ یہ عروج و زوال، طاقت اور تکبر اور ماحول اور انسان کے تعلق کی ایک بڑی پیچیدہ حکایت ہے۔ بالکل۔ ہماری یہ گفتگو مولانا مودودی کی کتاب سیرت سرور عالم کے ان اقتباسات پر مبنی ہے جو ہمارے ایک سامع نے ہمیں بھیجے ہیں۔ جی، جس میں قرآن، حدیث اور عرب کی تاریخی روایات کو ایک جگہ جمع کیا گیا ہے۔ تو چلیے اس گمشدہ تہذیب کے رازوں سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ جی، تو سب سے پہلا سوال تو یہی ہے کہ یہ قوم عاد تھی کون؟ کیا یہ صرف قصے کہانیوں کے کردار ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ ایک حقیقی قوم تھی جس کا ذکر قدیم عرب کی تاریخ اور شاعری میں بار بار ملتا ہے۔ اچھا۔ جی، وہ عرب کے اجتماعی یادداشت کا ایک اہم حصہ تھے۔ ماہرین انساب یعنی جو نسب ناموں کا علم رکھتے ہیں، ان کی کتابوں میں بھی ان کا ذکر ہے۔ بلکہ ایک بہت دلچسپ واقعہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ اسی علاقے کا ایک شخص حاضر ہوا۔ جی۔ اور اس نے قوم عاد کے وہ قصے سنائے جو اس کے قبیلے میں نسل در نسل چلے آ رہے تھے۔ تو یہ کوئی افسانوی مخلوق نہیں تھی؟ جی، بلکہ عرب کی تاریخ کا ایک حقیقی باب تھے۔ اور جغرافیائی طور پر یہ کہاں آباد تھے؟ ذرائع میں الاحقاف نامی جگہ کا ذکر بار بار آتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ الاحقاف قرآن میں بتایا گیا ان کا وطن تھا۔ صحیح۔ اس لفظ کا مطلب ہے ریت کے لمبے لمبے اونچے ٹیلے۔ آج اگر آپ نقشے پر دیکھیں تو یہ جنوبی عرب یعنی آج کا یمن اور عمان؟ جی، یمن اور عمان کے کچھ حصوں پر پھیلا ہوا ایک وسیع بے آب و گیا صحرا ہے، لیکن یہی ویران علاقہ کبھی قوم عاد کا مرکز تھا۔ اور وہ صرف یہیں تک محدود نہیں تھے، نہیں، بالکل نہیں۔ یہاں سے ان کی طاقت اور حکومت یمن کے مغربی ساحلوں سے لے کر عمان، حضرموت اور شمال میں عراق تک پھیلی ہوئی تھی۔ وہ اپنے دور کی ایک سپر پاور تھے۔ یہیں پر آ کر بات بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ آپ کہہ رہی ہیں کہ ان کا مرکز الحاف تھا، جی، جو آج ایک ایسا خوفناک ریگستان ہے جہاں کوئی آبادی نہیں، جہاں زندگی کا تصور بھی مشکل ہے۔ تو پھر وہاں اتنی بڑی اور ترقی یافتہ تہذیب کیسے قائم ہو سکتی تھی؟ یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ یہی تو اس کہانی کا سب سے بڑا معمہ ہے، اور اس کا جواب شاید یہ ہے کہ یہ علاقہ یہ ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا۔ ایک منٹ، آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو آج عرب کا ایک خوفناک صحرا ہے وہ کبھی ہرا بھرا تھا؟ جی، ہزاروں سال پہلے یہ ایک سرسبز اور شاداب وادی تھی۔ یہ تو آج کل کی کلائمیٹ چینج کی بحث سے بہت ملتا جلتا ہے۔ بالکل۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ قوم عاد کے زمانے میں یہ ایک انتہائی خوشحال خطہ تھا، جہاں باغات تھے، نہریں بہتی تھیں۔ واہ! اور اس بات کو ایک 19ویں صدی کے یورپی محقق کے مشاہدات سے بھی تقویت ملتی ہے۔ اچھا، وہ کون سی تحقیق ہے؟ سن 1843 میں وریڈے نامی ایک محقق حضرموت کے شمالی کنارے پر پہنچا۔ اس نے لکھا ہے کہ وہاں سے یہ صحرا ایک وسیع سفید میدان کی طرح نظر آتا تھا۔ اور بدو یعنی مقامی قبائل اس علاقے سے اتنا ڈرتے تھے کہ کسی قیمت پر وہاں جانے کو تیار نہیں تھے۔ کیوں ڈرتے تھے؟ وہاں ایسا کیا تھا؟ وریتے نے بتایا کہ اس صحرا میں جگہ جگہ ایسی دلدلی ریت تھی جسے انگریزی میں کوئک سینڈ کہتے ہیں۔ وہ کسی بھی وزنی چیز کو فوراً اپنے اندر نگل لیتی تھی۔ اس نے خود تجربہ کرنے کے لیے ایک وزنی چیز رسی سے باندھ کر اس ریت میں پھینکی۔ وہ لکھتا ہے کہ وہ چیز 5 منٹ کے اندر اندر ریت میں پوری طرح غرق ہو گئی۔ اور رسی کا کیا ہوا؟ کچھ دیر بعد جب رسی کو کھینچا گیا تو وہ بھی گل سڑ کر ٹوٹ گئی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس زمین کے نیچے کیا کچھ دفن ہو سکتا ہے۔ یہ تو واقعی حیران کن ہے، یعنی ایک پوری تہذیب شاید اسی ریت کے نیچے دبی ہوئی ہے۔ جی، اس سے تو یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ ہزاروں سال میں موسمیاتی تبدیلیوں نے ایک سرسبز وادی کو ایک خطرناک دلدلی ریگستان میں بدل دیا۔ زیادہ امکان اسی بات کا ہے۔ یہ ایک قدرتی موسمیاتی شفٹ کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ تو جس قوم کی ہم بات کر رہے ہیں وہ ایک ایسے خطے میں رہتی تھیں جو جنت نظیر تھا، آج کے تصور کے بالکل برعکس۔
اچھا، تو ہم نے ان کی سرزمین کی بات کر لی جو ایک سرسبز وادی سے ریگستان بن گئی. یہ تو ماحول کی کہانی ہوئی. لیکن اس ماحول میں رہنے والے لوگ خود کیسے تھے؟ ان کی طاقت اور فن تعمیر کا اتنا ذکر کیوں ملتا ہے؟ دیکھیں، قرآن ان کے بارے میں 2 بہت اہم باتیں بتاتا ہے. جی. ایک تو یہ کہ وہ جسمانی طور پر بہت قداور، مضبوط اور طاقتور لوگ تھے. قرآن کہتا ہے اور تمہیں جسمانی ساخت میں خوب تنومند کیا. صحیح. دوسری بات یہ کہ وہ بے مثال تھے. فرمایا گیا جس کے مانند ملکوں میں کوئی قوم پیدا نہیں کی گئی تھی، یعنی اپنے دور میں ان جیسا کوئی نہیں تھا. ارم ذات العماد کا ذکر آتا ہے، یعنی ستونوں والے ارم. اس کا کیا مطلب ہے؟ ارم قوم عاد کا ہی دوسرا نام ہے اور ذات العماد مطلب ستونوں والے. اچھا. اس سے مراد ان کی بلند و بالا اور پرشکوہ عمارتیں ہیں. وہ صرف گھر نہیں بناتے تھے بلکہ اپنی طاقت اور دولت کی نمائش کے لیے اونچے اونچے ستونوں پر عالی شان عمارتیں تعمیر کرتے تھے. تو کیا یہ کہنا ٹھیک ہوگا کہ ان کی یہی انجینئرنگ اور تعمیرات کا کمال ہی ان کے زوال کا بیج بو رہا تھا؟ بالکل درست. یعنی وہ اپنی بنائی ہوئی چیزوں کو دیکھ کر یہ بھول گئے کہ ان کی طاقت محدود ہے. آپ نے اصل نقطے کو پکڑ لیا ہے. یہ ایک کلاسک مثال ہے جسے ٹیکنالوجیکل ہبرس یا تکنیکی تکبر کہتے ہیں. جب کوئی تہذیب اپنی کامیابیوں کی وجہ سے خود کو فطرت اور اخلاقی قوانین سے بالاتر سمجھنے لگتی ہے. ارم ذات العماد صرف عمارتیں نہیں تھیں، وہ ان کے تکبر کی زندہ علامتیں تھیں. اور یہی تکبر ان کے رویے میں بھی نظر آتا تھا. قرآن میں ان کا قول نقل ہوا ہے، کون ہے ہم سے زیادہ زور آور؟ جی، اور یہ صرف جسمانی طاقت پر گھمنڈ نہیں تھا، یہ ایک طرح سے خدائی اختیار کو چیلنج تھا. وہ یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ ان پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. اور ان کا سیاسی نظام کیسا تھا؟ وہ بھی ایسا ہی تھا. ان پر چند بڑے بڑے جابر سردار حکومت کرتے تھے جن کے آگے کسی کی بات نہیں چلتی تھی. قرآن کے الفاظ ہیں، اور انہوں نے ہر جبار دشمن حق کے حکم کی پیروی کی. مطلب معاشرے میں انصاف کی کوئی جگہ نہیں تھی، صرف طاقتور کا حکم چلتا تھا. جی بالکل. تو اس بگڑے ہوئے معاشرے کی اصلاح کے لیے ایک پیغمبر بھیجے گئے، حضرت ہود علیہ السلام. انہوں نے ان سے کیا کہا؟ حضرت ہود خود اسی قوم کے فرد تھے. انہوں نے بہت سادہ پیغام دیا. انہوں نے کہا کہ ایک خدا کی عبادت کرو جس نے تمہیں یہ سب نعمتیں دی ہیں، اور زمین پر یہ ظلم اور تکبر چھوڑ دو. لیکن قوم نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا. صاف انکار کر دیا. اور ان کا انکار کس بنیاد پر تھا؟ ان کی سب سے بڑی دلیل تھی روایت پرستی. انہوں نے کہا، کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم صرف ایک اللہ کی بندگی کریں اور ان کو چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے؟ یہ تو ہر بگڑے ہوئے معاشرے کا جواب ہوتا ہے. جی، جو اپنی غلط روش کو چھوڑنا نہیں چاہتا. وہ اپنی روایات اور اپنے تکبر میں اس قدر پختہ ہو چکے تھے کہ کسی بھی قسم کی اصلاح کے لیے تیار نہیں تھے. تو جب انہوں نے پیغمبر کی بات نہیں مانی تو ان کا انجام کیا ہوا؟ یہاں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ان کی تباہی اللہ کی طرف سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی. اچھا. یہ ان کے اپنے منتخب کردہ راستے کا ایک منطقی نتیجہ تھا. انہیں سنبھلنے کا پورا موقع دیا گیا. ان کی رہنمائی کے لیے انہی میں سے ایک رسول بھیجا گیا جس نے انہیں بار بار خبردار کیا. لیکن انہوں نے ہلاکت کی راہ پر چلنے پر ہی اصرار کیا. جی، تو ان کا وہی انجام ہوا جو ہونا تھا. اور وہ انجام کس شکل میں آیا؟ ذرائع میں ایک ہولناک آندھی کا ذکر ہے. جی، قرآن اس عذاب کی جو تفصیل بتاتا ہے وہ واقعی لرزہ دینے والی ہے. یہ کوئی عام طوفان نہیں تھا. کیسا تھا وہ؟ یہ ایک ایسی تیز اور شدید آندھی تھی جو مسلسل 7 راتیں اور 8 دن تک چلتی رہی. 7 راتیں اور 8 دن؟ جی. اس کی طاقت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس نے ان قد آور اور طاقتور لوگوں کو ایسے اٹھا کر زمین پر پٹکا جیسے وہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں. اللہ اکبر. قرآن کہتا ہے کہ جس چیز پر سے بھی یہ ہوا گزر گئی اس کو بوسیدہ کر کے رکھ دیا. اور سب سے المناک بات شاید یہ ہے کہ جب یہ عذاب آ رہا تھا تو انہیں اندازہ ہی نہیں ہوا کہ یہ کیا ہے. بالکل. وہ اسے دیکھ کر خوش ہو رہے تھے. خوش ہو رہے تھے؟ جی. انہوں نے جب دور سے گہرے بادل کو اپنی وادی کی طرف آتے دیکھا تو وہ جشن منانے لگے کہ خوب بارش ہوگی اور ہمارے سوکھے کھیت سیراب ہو جائیں گے. وہ اپنی خوشی کو اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی تباہی میں بدلتے دیکھ رہے تھے اور انہیں اس کا احساس تک نہ تھا. یہ اس کہانی کا سب سے خوفناک پہلو ہے. یہ سوچ کر ہی خوف آتا ہے
تو کیا سب کے سب تباہ ہو گئے؟ حضرت ہود اور ان پر ایمان لانے والوں کا کیا بنا؟ نہیں، وہ بچا لیے گئے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ قوم عاد کا صرف وہ حصہ باقی رہا جو حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لایا تھا۔ اور اس کی کوئی تاریخی شہادت بھی ہے؟ جی، ایک بہت ٹھوس شہادت موجود ہے۔ وہ کیا ہے؟ 1800 قبل مسیح کا ایک کتبہ یعنی پتھر پر لکھی تحریر ملی ہے جو ان بچ جانے والے لوگوں نے ہی لکھوائی تھی۔ اچھا، اس میں کیا لکھا ہے؟ اس کتبے کی عبارت کا مفہوم کچھ یوں ہے: ہم نے ایک طویل زمانہ اس قلعے میں اس شان سے گزارا ہے کہ ہماری زندگی تنگیوں سے دور تھی، ہماری نہریں دریا کے پانی سے لبریز رہتی تھیں، اور ہمارے حکمران ایسے بادشاہ تھے جو برے خیالات سے پاک تھے۔ وہ ہم پر ہود علیہ السلام کی شریعت کے مطابق حکومت کرتے تھے اور ہم معجزات اور موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان رکھتے تھے۔ واہ، یہ تو قرآن کے بیان کی براہ راست تصدیق ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس عظیم تہذیب کی تباہی کے بعد ایک نیا معاشرہ وجود میں آیا جو انصاف اور ایمان کی بنیادوں پر قائم تھا۔ بالکل۔ اور اس خوشحالی کے وارث آخر کار وہی لوگ ہوئے جو حضرت ہود پر ایمان لائے تھے۔ اس واقعے سے جڑی ایک اور دلچسپ چیز ہے جس کا ذکر ذرائع میں ملتا ہے، اور وہ ہے بدھ کے دن کے بارے میں ایک وہم۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ جی، روایات میں آتا ہے کہ یہ عذاب بدھ کے دن شروع ہوا تھا۔ اچھا۔ اسی وجہ سے عوام میں یہ وہم پھیل گیا کہ بدھ کا دن منحوس ہوتا ہے اور اس دن کوئی نیا کام شروع نہیں کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں کچھ ضعیف اور من گھڑت روایات بھی مشہور ہو گئیں۔ لیکن کیا اسلامی تعلیمات میں اس کی کوئی بنیاد ہے؟ قطعاً نہیں۔ اسلامی روایت کے بڑے بڑے علماء اور محدثین جیسے ابن الجوزی وغیرہ نے واضح کیا ہے کہ ایسی تمام روایات ناقابل اعتبار اور من گھڑت ہیں۔ صحیح۔ اصل اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ سارے دن اللہ کے ہیں، کوئی دن یا کوئی وقت بذات خود اچھا یا برا، منحوس یا مبارک نہیں ہوتا۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ کوئی دن نفع یا نقصان پہنچا سکتا ہے اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ تو یہ محض ایک وہم ہے اور ایک ویران ریگستان پر ختم ہوئی۔ اس کا اصل سبق کیا ہے؟ دیکھیں، اس کہانی میں صرف ایک قوم کا قصہ نہیں بلکہ انسانی تاریخ کا ایک آفاقی اصول پوشیدہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ عظیم تہذیبیں صرف بیرونی دشمنوں سے تباہ نہیں ہوتیں بلکہ اکثر اپنی داخلی کمزوریوں، اپنے غرور اور اپنے اخلاقی زوال کی وجہ سے تباہ ہوتی ہیں۔ یعنی اصل خطرہ باہر سے نہیں، اندر سے آتا ہے۔ ہمیشہ جب کوئی قوم یہ سمجھنے لگتی ہے کہ اس سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں اور وہ ہر قسم کے احتساب سے بالاتر ہے، تو وہ انجانے میں اپنی تباہی کا سامان خود پیدا کر رہی ہوتی ہے۔ ان کی عمارتیں بلند تھیں مگر ان کی اخلاقیات پست ہو چکی تھیں۔ بالکل، ان کے جسم طاقتور تھے مگر ان کی روح کمزور ہو چکی تھی، اور یہی عدم توازن ان کے زوال کا باعث بنا۔ اور آخر میں سوچنے کے لیے ایک خیال، ہم نے بات شروع کی تھی الاحقاف کی سرزمین سے جو کبھی سرسبز تھی اور پھر صحرا بن گئی۔ جی، اور آج جب پوری دنیا کو موسمیاتی تبدیلی، ماحولیاتی بگاڑ اور قدرتی وسائل کی کمی جیسے چیلنجز کا سامنا ہے، تو کیا الاحقاف کے انجام سے کوئی سبق سیکھا جا سکتا ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ تو اس گفتگو کے آخر میں سامع کے لیے سوچنے کا نقطہ یہی ہے کہ کیا آج کے دور کا انسان اپنی تکنیکی ترقی، اپنی معاشی طاقت اور اپنے وسائل کے بے دریغ استعمال سے کہیں نئے الاحقاف تو نہیں بنا رہا؟ کیا ہم بھی اپنی طاقت کے نشے میں اس حقیقت کو نظر انداز کر رہے ہیں کہ اس سیارے کے وسائل اور اس کا ماحول لامحدود نہیں ہے؟ قوم عاد کی کہانی ہزاروں سال پرانی ہو سکتی ہے لیکن اس کا پیغام آج بھی اتنا ہی متعلق ہے۔